الیکشن سے خلافت ملتی ہوتی، اللہ نے علم پہ مقابلہ کرایا، ووٹوں پہ نہیں۔ اور آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو چکا تھا، خون بہائے گا۔ اس فکرے پہ میں اللہ سے جنت بھی طلب کروں تو حسین کی ماں کی قسم یہ فکرہ مہنگا ہے، جنت سستی ہے۔ جو فکرہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے فرشتے تھے، معصوم تھے اور اجماع کر چکے تھے آدم کی خلافت کے خلاف کہ یہ خون بہائے گا۔ اللہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو جو آدم کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے پہ بت پرست گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول؟ کیونکہ آدم کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، علی کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، آدم کی خلافت کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، وہ شیطان بنا۔ علی کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، حارث بن نعمان نمازی تازہ حاجی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے مقصرین کو تباہ کر دیا۔ کیسے تباہ ہوئے؟ اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو مولوی کہتے گنہگار تھا، کسی اور گناہ کی سزا ملی تھی۔ عزت مآب سردار کے استقبال میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ کی اجازت کی۔ حج کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ گناہ معاف ہو جاتا۔ وقوف عرفات کے بعد معصوم کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ دل میں بھی شک کرے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بندہ وقوف عرفات کرے، حج میں جا کر بیٹھے اور مغرب کے وقت اٹھ کے چل پڑے، امام فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے شک کر لے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، شاید متا کوئی میرا گناہ رہ نہ گیا، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا۔ تو گناہوں سے بالکل پاک تھا، پچھلے کھاتے کلیئر تھے اس کے، پیغمبر کے ساتھ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، تینوں سٹار موجود تھے۔ چھوٹے رینک کا آدمی نہیں تھا۔ اعتراض اسے کس پہ ہوا؟ علی کی ولایت پر، اور بول پڑا بھرے مجمع میں۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، غیرت مند فکرے کو سمجھیں گے۔ علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے، خطیب محمد بھی ہو تو مجمع میں سے اعتراض ہوتا ہے۔ علی کی ولایت پیغمبر بھی پڑھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی۔ تو نے روزے رکھوائے؟ ہم نے رکھے۔ فرمایا ٹھیک۔ حج کروایا؟ تیرے کہنے پہ بال کٹوا کے آ رہے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، پیغمبر سے منوا کے کھڑا ہے، یہ ساری عبادتیں کی نہیں ہم نے؟ اب یہ جو علی کی ولایت ہماری گردن میں ڈالی ہے، اب من کا من اللہ تعالی،
تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کبھی خوش نہیں کہتا. اس کے تو علی کی محبت میں بہہ گیا ہے. اللہ کے بعد معاذ اللہ صاحب کو وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اس نے فوراً مکشروں والا ڈرامہ شروع کر دیا. مشرق کی جانب اونٹ کو دوڑایا، مجمع کو دیکھ کے کہتے خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. میرے پیچھے سید و سردار تشریف فرمائیں باوزرگام شاہ جی. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جان بچانا مستحب ہے کہ واجب؟ جڑے چپ ہو. جان بچانا واجب ہے نا؟ کیوں جی؟ جڑے چپ ہو، کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ غیر ضروری تھا تو نبی کو صحابی کی جان بچانی چاہیے تھی. جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے. بولے گا وہی جس کی جگہ علی نے قبر میں جا کر بولنا ہے. جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. دعوے داران علم کو دعوت ہے، جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری تھا تو پیغمبر کو چاہیے تھا اپنے صحابی کو نہ مرنے دیتا، کہتا حارث کوئی مسئلہ نہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھی، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھی، خیریت ہے. لیکن پیغمبر نے کہا تو مرتا ہے تو مر، علی معاف نہیں ہو سکتا. میں شکلیں پڑھ رہا ہوں، فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں. مل کے نعرہ حیدری، توجہ نیاز حسین، توجہ. اور اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس طرح کا ایک فنکشن پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ کیا تھا ابو جہل نے. وہ تڑپ تڑپ کے لوگوں سے جا کے کہتا تھا جبریل نے اسی کے پاس آنا تھا. طائف اور مکے کے باقی امیر لوگ مر گئے تھے، نہ طائف میں کوئی نبی بنا، نہ مکے کے کسی امیر گھر میں کوئی نبی بنا. یہ یتیم نبی بن گیا. اس نے تقریر کی مجمع جمع ہو گیا. اس نے مکے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا اس گھر کے رب اگر یہ نبی ہے تو آسمان سے مجھ پہ پتھر نازل کر. جوش میں لانتی کہہ تو بیٹھا، لیکن ساتھ ہی ڈر گیا کہ ابھی آ جائے گا. پتھر نہ آیا، آیت آ گئی. کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں. انت فیہم، ان میں تو رہتا ہے. امام حسین کی قسم خطابت کی چابک دستی نہیں، ولایت کی انسیت میں کہہ رہا ہوں. اگلا فکرہ جس بندے کو سمجھ آئے گا اس پر دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے. حارث نے یہی ڈرامہ کیا کہ محمد تو کھڑا ہے، اور جب تک یہ موجود ہے تب تک عذاب آئے گا نہیں، پتھر آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی. اس بے غیرت نے وہی فکرے دہرائے کہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی، پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی. آیت قرآن میں کھڑی ہے، سالا سائل بعذاب واقع للکافرین. جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے، اللہ نے پتھر مار کے پوری دنیا کے ہر غیرت مند کو یہ پیغام دیا کہ میں رسالت کے منکر کو معاف کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کو معاف نہیں کر.
ہوئی. مولوی کے باپ کی مرضی تو نہیں چلے گی, کوئی قرآن میں تفسیر اٹھا کے دکھائے. یہ آیت کب آئی؟ غدیر میں, جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا. وہ اب فرض ہے, نے بتایا کون سا؟ للکافرین. اگر اللہ مجھ سے مشورہ کر کے آیت بھیجتا تو میں کہتا للمنافقین, لیکن اللہ نے لکھا للکافرین, جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے, روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے, تازی حج کر کے آ رہا ہے پھر بھی کافر ہے. پتہ چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ نمازی بھی ہو تو کافر ہوتا ہے. اور یہ دیوار پر لکھا ہوا کافر نہیں, دیوار والا ایک حکومت لکھوائے گی دوسرا مٹوا دے گی. یہ قرآن میں لکھا ہوا علی کی دشمنی کفر ہے, علی کی مخالفت کفر ہے. مرتے دم تک یہ فکرہ یاد رکھنا, آخری سانس تک اسے عقیدے میں رکھنا. نسیم بھائی, پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر میں رکوع کی وجہ سے خم پڑ جائے, کوئی اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کے کمان کی طرح پتلا ہو جائے, کوئی اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, اور اللہ کی دشمنی میں پبلک اسے زخم لگائے, اور اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا بدن پاؤں سے لے کے سر تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں لوگ اس کا قیمہ بنا دیں. لیکن یا علی, اگر وہ تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے, اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. اگر رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا, جی بے شک, جی بالکل صحیح ہے جی, رائی برداشت نہیں کرتا خدا. اور جس کا مشن ہی یہی ہو کہ صبح سے لے کے شام تک مومنوں کو روکنا علی ولی اللہ سے, یہ ظاہر ہے ان کے ابا جی کا مشن ہے. شیطان کہہ کے آیا تھا میں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا, اور صراط مستقیم ہے میرا بادشاہ علی. اچھی ماں کی اولاد تو شیطان کے ہتھے چڑھتی نہیں, باقی اس کے شکار وہی ہیں جو آوارہ ماؤں کی اولاد ہیں, کیونکہ علی کی محبت کی پہلی اور آخری شرط ماں کی شرافت ہے. بندے نے آ کے چھٹے امام سے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا, ادھر آپ کے مخالف کی طرف, آدھے رستے میں مجھے غیرت آئی, ادھر بادشاہ ہے, ادھر امام ہے, ادھر بندہ ہے, ادھر مولا ہے, ادھر سقیفہ ہے, ادھر قدیر ہے. مولا مجھے شرم آ گئی, مجھے حیا آ گئی, مجھے شرم آ گئی, مجھے حیا آ گئی, میں آدھے رستے سے واپس موڑ آیا. امام نے فرمایا اماں کا شکریہ ادا کر, اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑ. اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس نے تمہیں علی کی ولایت عطا فرمائی. شیطان کروڑ مولویوں کے ذریعے کوشش کر لے, کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ولایت امیر المومنین دعائے فاطمہ کا نام, ولایت علی جادہ فاطمیہ ہے, شارع عام نہیں. دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی, کہ یہ بہت ہی نفاست پسند ہوتی ہے, نہ خبیث ذہنوں میں آتی ہے, نہ خبیث شجروں میں آتی ہے. طہارت شرط اول ہے ولایت علی کے لیے. اس کی پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا.
لوگ کہتے ہیں کھجوریں مانگنے گئی تھی، مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے، اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا، وہ کہے گا زہرا کے حق مانگنے میں۔ پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی۔ زیادہ طویل مصائب نہیں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، ان کی نالین سے دعا حاصل کرنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے بادشاہ سے 2 فقرے پڑھ کے بالکل اجازت لے رہا ہوں۔ علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ، اس نے علی ولی اللہ پڑھا، اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا، میں پھیری لگاتا تھا، مٹھائی بیچتا تھا، تاسلے چ رکھ کے گلیوں میں پھیری، جتھے رش ویکھنا اتنے کھلو۔ وہ کہتے ہیں مجلس کا رش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا، جب تقدیر بدلنے لگے، جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے، کہتے سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی، میں نے اسے 2 روپے کی مٹھائی دی، بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں، کہتے اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی، ذاکر نے پڑھا زہرا خالی واپس آ گئی۔ بڑی جلدی میں فکرہ چھوڑ، محمد کی بیٹی خالی واپس آ گئی۔ کہتے مجھے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ذاکر جھوٹ بول رہا، وہ رسول کا صحابی، وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آ سکتی؟ کہتے میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑا، پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں۔ کہتے گھر میں نے قدم رکھا، سامنے روٹی ہے، اسے روٹی اٹھا کے کہتے میں نے پہلا لقمہ منہ میں رکھنے لگا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، کہیں گئی نہ ہو۔ اللہ مانی مجلس کی محنت قبول کر۔ جناب زہرا کے مصائب میں جو تم ہائے کرتے ہو، یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا، جب کوئی بھی حسین کی ماں کا ذکر کرے، بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہیے، کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے۔ یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرا اگر میں دربار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے، میں مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا لوگو حیا کرو، زہرا سچی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں، جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے؟ کہتے میں نے روٹی وہیں چھوڑی، میں گھر آ گیا، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں۔ کہتا میں گھر آ گیا، گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا، روٹی چھوڑ کے، کھانا چھوڑ کے مسجد میں آ گیا۔ کہتے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا، میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جانا۔ کہتے جلدی جلدی میں نے وضو کیا، مولوی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس نے 2 لفظ کہے، وہ 2 لفظ توجہ سے سن، ذہن میں رہے، ان پڑھ بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، رسول کی بیٹی کا سن کے تڑپا ہوا ہے، شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیا بھی کرتا ہے۔ بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی، پہلی دفعہ پہنچی تو تڑپ گیا۔ سامنے آ کے اس نے قرآن اٹھایا، مولوی کے سر پہ رکھا، پہلے لفظ کہتے ہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں، مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی، میرا دل بڑا پریشان، لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں، پڑھا لکھا میں ہوں نہیں، یا کہنا ہاں یا کہنا نہ، لمبی بات میں بھی نہیں کرتا، لمبا جواب تو بھی نہ دیں، جو تاڑے علم چوے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ، ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، سوال گن کے میں نے 2 کرنے۔ اس کا پہلا سوال، کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتارا، سامنے رکھ کے کہتے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا۔ کہتے میں بڑا دکھی تھا، میرے آنسو نکلے، میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا، محمد کی بیٹی کا پوچھا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تیرے ماتم سے راضی، مقصد مشن ہے تو تک بات پہنچ جائے، رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے۔
اس نے کہا تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا, میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں. کہتے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سر پہ رکھا. مولوی کہتا ہے گئی تھی. کہتے اس نے کہا گئی تھی, میرے سینے میں آگ لگ گئی. میں نے دل میں دعا مانگی, اللہ کا قرآن, اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. کہتے میں نے پوچھا آخری سوال, خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے حق بندہ نہیں تھا. کہتے لمبا جواب نہ دے, میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا نہ کہے. مولوی نے کہا خالی واپس آ گئی. رو کے کہتے اللہ کا قرآن گواہ ہے, آج کے بعد میں شیعہ ہوں. مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے. کہتے کافر بھی میں ہو گیا ہوں. میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا. یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی, ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی, آواز دیتی رہی حیا کرو, میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی. یا منقلب ینقلب